کرتے اللہ تبارک و تعالی امام جعفر صادق کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو مقبول کر لیتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذات مقبول ہے، جو ذات مقبول ہے، جو ذات قبول ہے، اسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ یوں ہی امام جعفر صادق کا نیاز اب دنیا والے نہیں کراتے ہیں۔ اور میرے پیارے میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عقیدت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی نہیں مانتے ہیں تو 22 رجب آئے اور 22 رجب کو دل کے سچے دل کے جو جائز مرادیں ہیں، جو جائز آپ کی منتیں ہیں، جو جائز مرادیں ہیں، 22 رجب کو ان کے نام کا نیاز دلائے اور پھر ان کی نیاز دلا کے نیاز میں یہ منت مانگے، آپ سچے دل سے منت مانگے، جائز مرادیں مانگے تو انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی اگلے سال 22 رجب آئے گا، اس سے پہلے آپ کا کام پورا اس سے پہلے آپ کا کام پورا ہوا کرتا اور یقین میں عقیدت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی اور کی بات ہوتی تو میں کہتا نہیں کہتا، مگر یہ میرے گھر کا معمول ہے، یہ میرے گھر کا بات، گھر کی بات ہے۔ میں اپنے گھر کا کو بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایسے مسائل آئے تھے تو میری والدہ نے 22 رجب کی نیاز کو جب اٹھایا ہے تو 22 رجب جب کو امام جعفر صادق کے نام سے نیاز دلائی ہے اور پھر منتیں مکی ہیں، اس کے بعد ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ کام پورا ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مہمانوں، وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات ہے، وہ ذات وہ گزر گئی، جو بات گزر جاتی ہے پھر ہمیں اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ مہینہ بڑا معتبر مہینہ ہے، اس مہینہ یہ مہینہ رجب الرجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو کسی اور سے نسبت نہیں ہے بلکہ اس مہینے کو اللہ کی صفت سے نسبت ہے، اللہ کی ذات سے نسبت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو کتنا معتبر مہینہ ہوگا، کتنی برکت والے مہینے ہوں گے، کتنے برکت والے دن ہوں گے۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو ہم خواجہ رحمت کا یاد دلاتے ہیں، اسی مہینے کی 13 تاریخ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت ہوئی ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ اور پھر میرے پیارے قربان جاؤ اس مہینے پر، قربان جاؤ اس مہینے پر، اس مہینے میں ایک تاریخ ایسی بھی آئے گی جو بھی عنقریب آنے والی ہے، 26 اور 27 رجب کی تاریخ ہے، جو شب معراج کی رات آئے گی۔ شب معراج کو کون سا واقعہ ہوا تھا؟ شب معراج کو کسی اور سے نسبت نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی کی نسبت ہے، اور شب معراج کی رات کتنی بڑی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرواتا ہے اور اپنے بندوں کو نماز جیسے تحفے دے رہا ہے۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو میرے پیارے، ہم گنہگاروں کو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے مگر ہم اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، وہ مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو بخشنے پر تیار ہے کوئی مانگنے والا ہی تو نہیں، وہ مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھایا جائے کوئی راہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مہمانوں، 26 کی تاریخ آپ یاد رکھیں گے اور پھر 22 تاریخ جو ابھی تک گزری ہے، اس تاریخ کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ 22 رجب امام جعفر صادق کی تاریخ
तारीख है, उनकी नीयत से उनकी तारीख में यानी 22 रजब को जो कुंडे की नियाज कही जाती है, इस तारीख में आप जो जायज मुरादें मांगेंगे इंशाअल्लाह उधर से वो मुरादें पूरी होंगी। इसलिए कि जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, मगर हाँ इमाम जाफर सादिक के बाप की जागीर जरूर है जन्नत। हाँ हाँ, इमाम जाफर सादिक के बाप के जागीर को जन्नत कहा जाता है। इसलिए कि जन्नत कोई बांटे या ना बांटे, कोई किसी का बेटा देगा जन्नत नहीं देगा, किसी का बाप जन्नत देगा नहीं देगा, मगर इमाम जाफर सादिक का बाप जन्नत जरूर देगा और मौलाए कायनात के बेटे जरूर जन्नत देंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि मैं जन्नत को दूंगा, अली जन्नत बांटने वाले होंगे, माशाअल्लाह भटका गया, अता करूंगा, अली जन्नत का पता बताएंगे। ओके ओके, इमाम हुसैन जन्नती, वो जिसे चाहेंगे जन्नत अता करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिसे वादा कर देते हैं, देखिए मेरे प्यारों की जिंदगी में अगर जन्नत के बदले सौदा किया है तो उन्हें जन्नत का मुद्दा दिला कर दिया गया है, उन्हें जन्नत में ऐसा वादा कर दिया है। मेरे प्यारे आपारी सबसे दिल से अहले बैत का दामन थाम लेना है। हम जिस तरीके से जो है कि इमाम हुसैन के शहदाई हैं, इमाम हुसैन के नाम पर हम खूब खर्चे करते हैं, तो इमाम हुसैन के बेटे के नाम पे भी हमें खूब खर्चा करना चाहिए। जिस तरीके से इमाम जाफर सादिक के पोते इमाम जाफर गौसे पाक बड़े के नाम से हम तो जरा सोचिए तो पोते के नाम पर इकबाल उठाते हैं तो दादा के नाम पे कितना उठाएंगे। जब अगर हक है खाजा गरीब नवाज के नाम का लंदन उठाते हैं, ये मेरा कलबिया है, तो उन्हें चाहिए कि इमाम जाफर सादिक का हम खूब इकराम करें, इज्जतें करें और उनके नाम से खूब सदका खैरात करें, अपने घरों में नज़रियात का एहतराम करें। बात औरतें तो अक्सरियत के साथ ये सुनी गई है, ये सुनी बात है और देखी हुई बात है कि औरतें बड़ा खास एहतमाम के साथ उनका न्याज दिलाती हैं और मिट्टी के बर्तन का एहतमाम करती है और पाक साफ होकर उनके नाम का न्याज दिलाती है। और फिर मेरे प्यारे दोनों पाक साफ होकर उनके नाम का न्याज दिलाया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी पाकी कुरान में बयान करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा, कि अल्लाह है अहले बैत तो मेरे प्यारे जिसको अल्लाह पाक बयान करे, जिसकी पाकी अल्लाह बयान करे, तो उसको कौन नापाक कर सकता है, फिर उनकी कौन बुरा कर सकता है। तो किसी के बातों में हमें नहीं आना है, हमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल खुद बता दिया है कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। कहने सुनने में कोई नजदीक कोई बताए नहीं हो तो आइए रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।